کبھی سوچا ہے کہ بڑے بڑے کارپوریٹ سکینڈلز کے پیچھے اصل میں کون ہوتا ہے؟ اکثر ہم فراڈ کو چھوٹی موٹی چوری سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ حیران کن ہے۔ آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ اصل مجرم شاید کیش رجسٹر کے پیچھے نہیں بلکہ بورڈ روم میں بیٹھا ہے۔ اچھا، جب فراڈ کا لفظ سنا جاتا ہے تو زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں ایک ہی تصویر آتی ہے، کوئی ملازم جو کیش کاؤنٹر سے پیسے جیب میں ڈال رہا ہو، یا کوئی چھوٹی موٹی چوری کی اسکیم۔ یہی وہ روایتی تصویر ہے جو ہمیں عام طور پر دکھائی جاتی ہے، یعنی ایک نچلی سطح کا جرم۔ لیکن اصل کہانی اس سے بہت بہت بڑی ہے۔ سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے فراڈ عام ملازمین نہیں کرتے، یہ ایگزیکٹو لیول پر ہوتے ہیں۔ اور یہ چند روپے چرانے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو پوری کمپنی کی مالی حیثیت کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کا کھیل ہے۔ اب یہ سمجھنے کے لیے کہ ایسا ہوتا کیسے ہے، ہمیں فراڈ کو دو بالکل الگ قسموں میں دیکھنا ہوگا، اور ان دونوں کا فرق سمجھنا ہی سب سے اہم ہے۔ تو یہ ہے وہ بنیادی فرق۔ ایک طرف ہے مینجمنٹ کا فراڈ، یعنی کمپنی کو کاغذوں پر اس کی اصل حیثیت سے کہیں زیادہ بہتر دکھانا، اور دوسری طرف ہے ملازمین کا فراڈ، یعنی کمپنی سے حقیقی اثاثے جیسے کیش وغیرہ چوری کرنا۔ مطلب سیدھے الفاظ میں ایک ہے دھوکہ اور دوسری ہے چوری۔ آئیے اسے ذرا مزید کھول کر دیکھتے ہیں۔ مینجمنٹ فراڈ کون کرتا ہے؟ ٹاپ ایگزیکٹوز۔ کیوں؟ تاکہ اسٹاک کی قیمت بڑھے اور انہیں بھاری بونس ملے۔ اس کے مقابلے میں ملازموں کا فراڈ ذاتی فائدے کے لیے ہوتا ہے، جس میں وہ سیدھا سیدھا اثاثے چراتے ہیں۔ دونوں کے مقاصد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مینجمنٹ کو اس قسم کے فراڈ کا اتنا اچھا موقع ملتا کیسے ہے؟ اس کی وجہ انتظامی عمل میں چھپی ایک خاص کمزوری ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کمپنیوں کے پاس ان چیزوں کو روکنے کے لیے کنٹرولز تو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر وہ کون سا چور دروازہ ہے جس کا فائدہ ٹاپ مینجمنٹ اٹھاتی ہے؟ اچھا، تو وہ اس سے بچ کیسے نکلتے ہیں؟ اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی بات، عام ملازمین کی ان جگہوں تک رسائی ہی نہیں ہوتی جہاں یہ فراڈ ہوتا ہے۔ دوسری، ان کاموں کے لیے انہی افسران کی منظوری چاہیے ہوتی ہے جو خود یہ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسری، یہ لین دین روزمرہ کے ہزاروں کاموں میں چھپے نہیں ہوتے، بلکہ یہ غیر معمولی اور اکا دکا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان پر نظر رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کلاس روم کی مثال اس بات کو بہترین طریقے سے سمجھاتی ہے۔ سوچیں، سینکڑوں طلباء کی ایک بڑی کلاس میں کسی کا نقل کرنا یا سو جانا کتنا آسان ہے، لیکن ایک چھوٹی کلاس میں جہاں سب نظروں کے سامنے ہوں، یہ تقریباً ناممکن ہے۔ انتظامی فراڈ بھی اسی چھوٹی کلاس کی طرح ہے۔ ہر ٹرانزیکشن نمایاں ہوتی ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہاں استاد خود نقل کر رہا ہوتا ہے۔ چلیں، اب تھیوری کو چھوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حقیقی دنیا میں یہ سب کیسے ہوتا ہے۔ یہ کیس سٹڈی دکھائے گی کہ مینجمنٹ لیول پر فراڈ اصل میں کیسے کیا جاتا ہے۔ بات کرتے ہیں کرسپی کریم کی۔ 2004 کے ایک مقدمے میں ان پر الزام لگا کہ انہوں نے جان بوجھ کر مارکیٹ کو گمراہ کن بیانات دیے اور وفاقی سیکیورٹی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی کوشش تھی۔ الزامات کیا تھے؟ انہوں نے فرانچائزز خریدتے وقت اپنی آمدنی کو بڑھانے کے لیے اکاؤنٹنگ کے ایسے طریقے استعمال کیے جو گمراہ کن تھے۔ انہوں نے یہ بات بھی چھپائی کہ ان کا اصل کاروبار اچھا نہیں چل رہا، اور تو اور انہوں نے بہت تیزی سے پھیلنے کے نقصانات کو بھی غلط طریقے سے پیش کیا۔ یہ سب کچھ صرف اس لیے تاکہ سرمایہ کاروں کو اندھیرے میں رکھا جا سکے۔ اور کرسپی کریم کا معاملہ کوئی انوکھا نہیں تھا۔ ہم نے ایسا ہی ایک پیٹرن escapement.com کے ایگزیکٹوز کے ساتھ بھی دیکھا۔ انہوں نے IPO سے حاصل ہونے والی رقم سے اپنی ہی کمپنی کے شیئرز خریدے تاکہ مصنوعی طور پر قیمت کو اوپر لے جایا جا سکے۔ یہ مینجمنٹ لیول کے فراڈ کی ایک اور کلاسیکی مثال ہے۔ اب ذرا براہ راست فراڈ سے ہٹ کر کمپنی کے اندرونی کلچر کو دیکھتے ہیں۔ آخر کمپنیاں کیسے کبھی کبھی نادانستہ طور پر ہی صحیح ایک ایسا ماحول بنا دیتی ہیں جہاں غیر اخلاقی رویے کو پنپنے کا موقع مل جاتا ہے۔ مینجمنٹ میں ایک بہت پرانی اور مشہور کہاوت ہے، جس چیز کو ناپا جاتا ہے وہی کام کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ جس چیز پر فوکس کریں گے، لوگ وہی کام کریں گے۔ اور یہیں سے اصل اخلاقی مسئلہ جنم لیتا ہے۔ جب کسی مینیجر کی نوکری اور بونس کا انحصار صرف اور صرف منافع کے اہداف پر ہو تو ان نمبرز کو کسی بھی طرح حاصل کرنے کا دباؤ بہت شدید ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس کسی بھی طرح کا مطلب اخلاقی حدود کو پار کرنا ہوتا ہے۔
تو یہاں دو مختلف سوچ کے طریقے آمنے سامنے آتے ہیں۔ ایک طرف ہے صرف منافع پر اندھا دھند زور دینا، جو لوگوں کو نمبروں میں ہیرا پھیری پر اکسا سکتا ہے۔ دوسری طرف ایک بیلنسڈ سکور کارڈ کا نقطہ نظر ہے، جو صرف مالیاتی نمبروں پر توجہ دینے کا دباؤ کم کرتا ہے اور زیادہ اخلاقی رویے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ بیلنسڈ اسکور کارڈ کامیابی کو 4 اہم شعبوں میں تقسیم کرتا ہے۔ یہ صرف پیسوں کو نہیں دیکھتا، یہ پوچھتا ہے کیا ہمارے گاہک خوش ہیں، کیا ہمارے اندرونی کام کے طریقے ٹھیک چل رہے ہیں، اور کیا ہمارے ملازمین سیکھ اور ترقی کر رہے ہیں۔ یہ کمپنی کی صحت کا ایک مکمل 360 ڈگری ویو ہے، صرف ایک مالی تصویر نہیں۔ اور یوں ہم اس بنیادی سوال پر واپس آ جاتے ہیں، اگر کمپنی کے تمام حفاظتی نظام نچلی سطح کے فراڈ کو پکڑنے کے لیے بنے ہیں، تو پھر ان لوگوں پر کون نظر رکھے گا جو پورا شو چلا رہے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو کارپوریٹ گورننس کے بالکل مرکز میں ہے، اور یہ ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔